السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بچپن۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رحمت کائنات کی تشریف آوری سے قبل دور جاہلیت کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اہم بات یہ کی تھی کہ جب جہالت کا اندھیرا چھا جائے تو ہر آدمی طلوع فجر کے انتظار کرتا ہے، اور وہ طلوع فجر رحمت کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا میں رونق افروز ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کے بچپن کے ابتدائی حالات، اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے جب مجھے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ میرے اسلاف و انساب دونوں پاکیزہ پیدا فرمائے۔ اسلاف سلف سے ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ جن جن کی پشتوں میں اللہ نے مجھے رکھنا چاہا، وہ عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور جس جس ارحام میں اللہ نے مجھے رکھنا چاہا، وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر جناب حوا علیہ السلام تک، اللہ نے دونوں رشتے اتنے محترم و پاکیزہ بنائے کہ میرے ابا عبداللہ سے حضرت آدم علیہ السلام تک کسی جگہ پر بھی غلط کاری کا کوئی شبہ نہیں، اور میری اماں آمنہ سے لے کر جناب سیدہ حوا تک کسی جگہ پر کسی قسم کی کوئی غلط کاری کا شبہ نہیں۔ اللہ نے مجھے اتنا پاکیزہ بنایا ہے۔ دوسری روایت میں رحمت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب میرے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ نے پوری کائنات میں سے میرے انتخاب کے لیے حضرت انسان کو چنا، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مسجود الملائکہ ہے۔ اللہ کے ہاں تین قسم کی مخلوقیں بڑی برگزیدہ و پاکیزہ ہیں اور ذی شعور ہیں: انسان، جن اور فرشتے۔ ان میں انسانوں کو اللہ نے سب پر فضیلت دی ہے، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل مخلوق کے لیے بھی اللہ نے مجھے چنا ہے۔ پھر انسانوں میں سے نسب جس کا سب سے افضل تھا، انبیاء علیہ السلام کے قبائل میں جو قبیلہ سب سے افضل تھا، پھر جو جماعت سب سے افضل تھی، پھر جو برادری سب سے افضل تھی، پھر جو شہریت سب سے افضل تھی، اللہ نے میرا انتخاب ان قبیلوں میں کیا۔ چنانچہ اسی لیے جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو انسانوں کا انتخاب کیا۔ انسانوں میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، انبیاء میں جناب خلیل کا انتخاب کیا، خلیل کے دو بیٹوں میں سے اسماعیل کا انتخاب کیا، اسماعیل کے کئی قبیلوں میں بنو کنینا کا انتخاب کیا، بنو کنینا کے خاندانوں میں بنو قریش کا انتخاب کیا، قریشیوں میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا، ہاشمیوں میں عبد المطلب کا انتخاب کیا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کا انتخاب کیا، اور عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو زمین کے لحاظ سے جو سب سے بہتر خطہ تھا اس کا انتخاب فرمایا۔ کیا مطلب؟ یوں تو ساری روئے زمین بعظمت ہے، لیکن 7 زمینوں میں سب سے افضل زمین وہ ہے جس پر کعبۃ اللہ بھی موجود ہے اور قبلہ اول بیت المقدس بھی موجود ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور انسانوں کا سلسلہ گویا اس زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، اس لیے سب سے بہتر اس خطے کا انتخاب کیا۔ پھر زمین کے 2 حصے، عرب و عجم میں سے عجم کا معنی گونگی قوم اور عرب کا معنی بولنے والے، اللہ نے میرا انتخاب ان میں کیا جو صاحب زبان یعنی بولنے والے لوگ تھے۔
پھر عربیوں کے کئی قبیلے تھے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو عرب میں سے مکہ کی دھرتی کا انتخاب کیا، جس مکہ کی زمین کو وادی غیر ذی زرع بھی کہا گیا ہے، اس کا نام ام القریٰ بھی رکھا گیا ہے۔ اس کو قرآن نے بکہ اور مکہ کے ناموں سے بھی یاد کیا، جو مکۃ المکرمہ کے عام محلوں اور قبیلوں اور بستیوں سے ہٹ کر کعبۃ اللہ کے بالکل قریب شیب ابی طالب کی گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے آج تک وہ مقام موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ رحمت کائنات کی ولادت کی جگہ ہے۔ فرمایا اللہ نے میرا اس جگہ کا انتخاب کیا، گویا اللہ نے مجھے قبیلوں میں بھی بہتر جگہ عطا کی، اور اس طریقے سے اللہ نے جب مجھے بھیجا تو زمین کے خطوں میں سب سے بہتر جگہ کا انتخاب کیا، اس لیے کہ جب بہتر میں اعلیٰ ہوتا ہے اس کے لیے ہر بہتری کو منتخب کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ محبوب کے ذکر خیر کے لیے حسین جگہ کا انتخاب کیا کرو، حسین محفل کا انتخاب کیا کرو۔ بازاروں میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنا، گلیوں میں تذکرہ کرنا، چوراہوں میں تذکرہ کرنا، یہ بازاروں میں تذکرہ کرنا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے، اور مسجد اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین جگہ ہے۔ اللہ کا گھر مسجد ہے، اور ذکر حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بھی محبوب چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے تھے وہ بھی مسجد میں سب سے بہتر تذکرہ ہوتا تھا، اور امت کا معمول یہ ہے کہ جب محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کو مسجد میں بٹھا کر ذکر حبیب کیا جاتا ہے۔ یہ گلی کوچوں میں نبوت کا تذکرہ جہاں آلودگی، گندگی، عفانیت، بدبو اور شہر کی بدترین جگہ ہو، ذکر حبیب کے لیے وہ جگہ نہیں ہے، ذکر محبوب کے لیے وہ جگہ نہیں ہے۔ محبوب ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے جب اپنے محبوب کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو عظمتیں ساری تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ ایک مسئلے کی بات ہے، یاد رکھیں کہ اسلام میں 108 چیزیں فرض ہیں، ہر مسلمان پر ان کا جاننا فرض ہے، جن میں سے چند سب جانتے ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ 4-5 چیزیں یاد ہیں۔ کلمہ فرض ہے، کلمہ پڑھنے میں 5 فرض ہیں، جب تک وہ ادا نہ ہوں کلمہ قبول نہیں ہوتا۔ نماز فرض ہے، نماز کے ادا کرنے کے لیے 13 یا 14 فرض ہیں، جب تک ان کو ادا نہ کیا جائے نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ ہر فرض کی ادائیگی میں پھر 108 فرائض ہیں۔ ان 108 فرضوں میں سے ایک اہم فرض یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف مسلمانوں پر پڑھنا فرض ہے، اور ہر مرتبہ جب ذکر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس محفل میں ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، اور ہر مرتبہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے جملے کہنا یہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہے۔ ان فرائض اسلام میں سے ایک اہم فریضہ جو آپ دل پر لکھ کر جاؤ، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب 4 پشتوں تک یاد کرنا ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بڑے، بوڑھے، چھوٹے، جوان کا یاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام کیا؟ عبداللہ۔ دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ عبد مناف۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ یہ 4 قبیلے یاد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، ان کے والد بزرگوار کا نام، یہ 4 پشتوں تک نسب کو یاد کرنا ہر مسلمان پر نماز کی طرح فرض ہے۔ جس مسلمان کو یہ نسب یاد نہیں ہے اور اس کو یاد کرنے کی وہ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا، وہ ایسے ہے جیسے کوئی بے نمازی آدمی مرتا ہے، گناہگار ہے، جس کو اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یاد نہیں، وہ سب سے زیادہ گناہگار ہے۔
یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، آج آپ کے ذہن میں ڈال رہی ہوں۔ اس کو کم از کم یاد کرنا چاہیے تو ان تمام شخصیات کی پوری تاریخ یاد ہونی چاہیے۔ جناب ہاشم کون تھے؟ عبد المطلب کون تھے؟ عبداللہ کون تھے؟ ان کی صفات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان خاندانوں کا انتخاب کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نور ان لوگوں کے چہروں میں، ان کی پیشانیوں میں کیسے جلوہ گر کیا تھا؟ یہ ساری تاریخ معلوم نہ ہو تو کم از کم اتنا یاد ہونا چاہیے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ 4 قبیلوں تک، 4 نسبوں تک، 4 خاندانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ نے جب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو پوری کائنات میں سب سے پہلے روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ اس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ نور جس کے نور سے پوری کائنات نے روشن ہونا تھا۔ یاد رکھیے کہ رحمت کائنات کے نبوت کا نور اس سورج کے نور سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سورج فانی ہے، نبوت کا نور ابدی اور آفاقی ہے، اس میں تپش ہے، اس میں نرمی اور ٹھنڈک ہے۔ یہ سورج جب پس پشت چلا جائے، پہاڑوں کی آڑ میں چلا جائے، زمین پر چلا جائے، زمین کی پشت اس کے سامنے میں آ جائے، اس کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے سناٹے اور اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد، اس جہان سے جانے کے بعد بھی پوری کائنات کو ایسا منور کیا ہوا ہے جس طرح محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے اور کائنات کو منور کیا ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ نے اس نور کا جب دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، علماء نے لکھا ہے جناب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور ان کے قبیلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ نور ہمیشہ ہمیشہ چمکتا ہوا دیکھا تھا اور ان لوگوں کے سامنے اس کے کئی ثبوت ہوتے تھے۔ اس وقت ان واقعات کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب کے والد جناب ہاشم، ان کے متعلق آتا ہے کہ انتہائی وجیع الصورت، خوبصورت جوان تھے اور ان کی پیشانی جب وہ سورج کے سامنے آتے تو اتنی چمکتی تھی کہ اس کی پیشانی سے ایسے لائٹیں نکلتی تھی جس طریقے سے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں۔ دنیا حیران ہوتی تھی کہ ہرقل روم نے باقاعدہ طور پر جناب ہاشم سے ملاقات کے بعد خواہش ظاہر کی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ چاہتا تھا اتنا حسین آدمی میرا داماد بن جائے، کتنا خوبصورت انسان ہے، لوگ ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ جناب ہاشم نے کہا بس اپنے خاندان کے وقار کے خلاف سمجھتا ہوں، اپنی مرضی سے کہیں پر نکاح کروں، جیسے ہمارے بڑے کہیں گے اسی طرح فیصلہ ہوگا۔ انکار کر دیا۔ ان کا نکاح اپنے خاندان اہل عرب سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منتقل ہو گئے۔ اللہ نے اس نور نبوت کو جناب عبد المطلب کی پیشانی پر چمکایا اور جناب عبد المطلب کہا کرتے تھے کہ جس وقت وہ نور میرے پاس تھا میں اس کے عجیب و غریب افعال میں سوچا کرتا تھا۔ بعض دفعہ چلتا تو بادل سایہ کرتے تھے، میں اس کے آثار محسوس کرتا تھا، میں ہاتف غیب کی مختلف صدائیں سنتا تھا۔
اور یہی نور جب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہوا ہے، وہ نبوت کا نور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شہنشاہ قبیلے کی عورت جناب حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہتی ہے: عبداللہ، میرا جی چاہتا ہے میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ 18 سال کی عمر تھی، نوجوان تھی، اور کسی جوان کو عورت کی کسی قسم کی فرمائش کرے، یقینی بات ہے کہ نوجوان شرمیلا مزاج، پھر شریف خاندان، ایک باعظمت قبیلے کا ہو، وہ اتنی جرأت نہیں کرتا کہ ایسے کسی کو جواب دے۔ جناب عبداللہ خاموشی سے سر جھکا کر گزر گئے۔ ایک مدت کے بعد جب نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو چکا اور وہ نور ادھر منتقل ہو گیا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت اس عاطفہ نامی عورت نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہا: عبداللہ، شاید تو نے مجھے بازاری اور آواری عورت سمجھا تھا، میں تورات کی عالمہ ہوں، انجیل کی حافظہ ہوں، آسمانی کتابوں کا علم میرے سینے میں ہے، میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخر الزماں ایک نبی آئے گا جو مکہ کی دھرتی میں آئے گا، اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس میں یہ خوبیاں ہوں گی کہ میرا جی چاہتا تھا میں تجھ سے نکاح کرتی، میرا جی چاہتا تھا وہ بچہ میری وجہ سے، میرے پیٹ کے ذریعے سے اس جہان میں آتا، لیکن وہ تیری پیشانی میں جب نبوت کا نور چمک رہا تھا، اب مجھے وہ نور نظر نہیں آتا۔ میرا اندازہ یہ ہے تمہارا نکاح کسی اور سے واقع ہو چکا ہے، بچہ ادھر منتقل ہو گیا ہے۔ اب حضرت عبداللہ، اگر تم کہو گے بھی صحیح تو میں تمہارے ساتھ نکاح بھی نہیں کروں گی۔ اس وقت محبوب مصطفیٰ اپنی اماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں منتقل ہو گئے تھے۔ ہر دور میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے نور کے آثار ظاہر ہوتے رہے، اور جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں بی بی آمنہ کے بطن اطہر میں آئے ہیں اور اماں کے پیٹ میں آنے کے بعد اس بچے کے وہ اثرات مرتب ہوئے، دنیا پر لوگ کہتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، دو باتیں بڑی عجیب ہیں، ایک یہ کہ جس دن محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، عرب کی دھرتی پر 200 کنواری عورتیں تھیں جو جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی خواہش مند تھیں، اور وہ ساری کی ساری صاحب علم تھیں، تورات و انجیل کی عالمہ تھیں۔ ان کی تمنا تھی کہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے کا شرف حاصل کریں، لیکن اس دن پتہ چل گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی دنیا میں آ چکے ہیں، اس غم میں ہیں کہ ہم ماں ہونے سے محروم ہو گئی۔ اب عورتوں نے چیخ ماری، ایک دن میں 200 عورتوں کا جنازہ اٹھا۔ دوسری طرف ایک عجیب بات ہے کہ عرب میں یہ گندا رواج تھا کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ جس سال محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس سال کو تو اس لیے موسم بہار اور ربیع الاول کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، پوری دھرتی کے پورے سال میں کسی کے ہاں بچی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے سب کو بچے عطا کیے، اولاد نرینہ عطا کی، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ کائنات کا سردار نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، مجسمہ رحمت آ رہا ہے، جس کے صدقے سے امت کو ہدایت ملنی ہے، جس کے قدموں سے کائنات کو رحمت ملنی ہے، جو مجسم رحمت ہے، جو اپنوں کی بغاوت کے لیے رحمت بن کر آ رہے ہیں، وہ بھی دنیا میں آ رہے ہیں، اور کسی کی بیٹی زندہ دفن کی جا رہی ہو، یہ اللہ کی غیرت و عظمت کے بھی خلاف ہے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بھی خلاف تھا۔ اسی لیے جس سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس سال عرب کی دھرتی میں کسی کے گھر بچی پیدا نہیں ہوئی۔
اللہ نے سب کو نرینہ اولاد بیٹوں سے سرفراز فرما دیا۔ یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی عجیب برکت تھی۔ جب آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تھے، سیدہ آمنہ کہتی ہیں، ایک دن میں نے ایک حسین خواب دیکھا، رویا صادقہ رات کو دیکھتی جب صبح کو خواب سچا ہوتا۔ دوسرا فرمایا کہ ہر رات مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جنت سے حوریں اترتی ہیں اور مجھے سلامی دیتی ہیں۔ جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن اطہر میں تھے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتوں میں جتنی پاکیزہ عورتیں گزری ہیں، حضرت بی بی آمنہ کو ان سب کی زیارت خواب میں ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، سیدہ بی بی مریم سے ملاقات ہوئی ہے، سیدہ آسیہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے اور سیدہ ہاجرہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ جتنی عظیم المرتبت خواتین گزری ہیں، ان سب کی زیارت جناب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پھر بی بی آمنہ کہتی ہیں، اس بچے کا اعزاز میں دیکھتی تھی کہ میں اگر بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی کہ بکریاں چراتی کیا تھی، وہ میرا چہرہ تکتی رہتی تھی، شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتی تھی۔ میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جاتی تھی، پانی بھرا اوپر آ جاتا تھا، پتھر پر قدم پڑ جاتا تو پتھر موم ہو جاتا تھا، اگر کانٹے پر قدم آ جاتا تو کانٹا پھول بن جاتا تھا۔ اللہ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، جتنا وقت قریب آتا گیا، اماں آمنہ کہتی ہیں، مجھے کبھی متلی نہیں آئی، کیا نہیں آئی، میری طبیعت خراب نہیں ہوئی جیسے عام طور پر عورتوں کی ہوتی ہے۔ حکمت تھی اس میں، دستور ذرا دل پہ یہ جملہ لکھنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نفیس اور عظیم ہیں کہ ماں کے ادب و احترام کا بھی کمال ہے کہ جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کو کبھی متلی نہیں آئی، کیا نہیں آئی۔ جس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اماں کو اتنی تکلیف نہیں دی، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، والدین کا احترام کیا کرو، ان کو تکلیف نہ دیا کرو۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں، جس وقت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، مکہ مکرمہ میں پورا مکۃ المکرمہ منور ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کے پاس عبد المطلب کہتا ہے، میں عبادت کر رہا تھا کہ اچانک بت آپس میں ٹکرائے اور بت جھکے۔ ایک روایت میں ہے کہ کعبہ ایک دم جھکا اور ان بتوں سے آواز آئی کہ لوگو، اس کعبے کو پاک کرنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ چکا ہے۔ کسریٰ کے محلات نظر آئے، کسریٰ کے کنگرے گرے، شام کے محلات نظر آئے۔ یہ تمام تر واقعات اس بات کی علامت تھی کہ وہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، جس کے آنے کے بعد اتنا بڑا انقلاب برپا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ روایات میں اس طرح لکھا ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں، ایک دم میری آنکھوں سے بچہ اوجھل ہوا۔ حیرت یہ تھی کہ کیا ہو گیا۔ اچانک ایک غیب سے آواز آئی کہ اس حسین کو لے جاؤ، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، عرش بری تک پوری کائنات کی سیر کراؤ۔ اس میں آدم کی انابت، شیث کی معرفت، دانیال کی محبت، شوکت سلیمان، نوح کی جرأت تبلیغ، ابراہیم کا جوش توحید، اسماعیل کی زبان دانی،
اسحاق کی رضا جوئی، صالح کی خطابت، لوط کی حکمت، یعقوب کی گریہ زاری، یوسف کا حسن، موسیٰ علیہ السلام کے کمالات، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یوشع کا جہاد، داؤد کا لحن، الیاس کی عظمت، حضرت یحییٰ کی عصمت اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، یعنی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے محاسن جمع کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ کر اس لاڈلے حسین کا نام ہی محمد رکھ کر اسے دنیا میں بھیج دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے میرے ہاتھوں میں آتا ہے۔ بی بی کہتی ہیں میں حسن کو دیکھ کے حیرت میں ہوں، اتنا حسین، اتنا خوبصورت تھا کہ جناب حضرت عبدالمطلب کو اطلاع دی گئی۔ عبدالمطلب اٹھ کر آئے، آ کر بچے کا چہرہ دیکھا۔ ام ایمن داعیہ کہتی ہیں میں اس وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی۔ میں نے خیال کیا کہ اس بچے کو نہلایا جائے۔ آواز آئی تم اس کو کیا نہلاؤ گی، پاک کرو گی؟ یہ تو قیامت تک کے انسانیت کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کسی نائی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت تھی کہ بی بی آمنہ کہتی ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر زمین پر رکھا ہے۔ انداز یہ تھا کہ جیسے کوئی سر سجدے میں ڈال دیتا ہے۔ نو مولود بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں جائے، تاریخ میں ایسا انوکھا واقعہ نہیں دیکھا۔ یہ منفرد قصہ ہے کہ بی بی کہتی ہیں میں ذرا غور کرتی ہوں کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات ہیں جن کا مفہوم یہ نکلتا ہے اے اللہ ان پر عذاب نہ ڈالنا، ان کو ہدایت کا راستہ عطا کرنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ ولادت کے آثار تھے، اس بچے کو ہم نے ایک خوبصورت سی چادر اوپر ڈال کر سلا دیا۔ حضرت عبدالمطلب تشریف لائے۔ آنے کے بعد حضرت عبدالمطلب نے جب یہ واقعہ دیکھا کہا بیٹی دکھاؤ حسین بچہ کہاں ہے؟ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا۔ حضرت عبدالمطلب نے دیکھا۔ عبدالمطلب کیا دیکھتے ہیں کہ اتنا حسین و خوبصورت بچہ، اور اس کے اثرات اپنے زمانے سے بھی دیکھ رہے تھے، اپنے والد کے ہاں بھی سن رہے تھے، اور اپنے بیٹے عبداللہ میں بھی ان کے اثرات رونما ہوتے ہوئے دیکھے۔ اور جب یہاں بی بی آمنہ کے بطن اطہر میں تھا اس وقت کہا گیا کہ آمنہ کے پاس یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ بیوہ عورت، بیوہ بہو، اور وہ خوشبو لگائے، کہنے کی جرأت تو نہ ہو سکی۔ اس عورت کے حالات سے عبدالمطلب نے یہ جملہ کہلوایا تو بی بی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت عبدالمطلب اپنے سسر کو کہا ابا جان یہ بھی کبھی ہوتا ہے کہ بیوہ عورتیں خوشبو لگائیں؟ میرا اپنا کوئی کمال نہیں، آپ تو یہ بات کہہ رہی ہیں، مجھے جو پسینہ آتا ہے تو اس میں خوشبو ہے، میں کپڑا پہنتی ہوں تو اس میں خوشبو محسوس کرتی ہوں تو اس میں خوشبو ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا اپنا کوئی اعجاز اور کمال نہیں، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے یہ سب اس کی خوبیوں کا منظر سامنے آ رہا ہے۔ پھر ولادت باسعادت کے بعد جناب حضرت عبدالمطلب اٹھ کے بیٹھے، اس قدر چہرے میں چمک ہے کہ روشنی اٹھتی ہے جو آسمان کی طرف چلی گئی۔ جناب حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں آج تک میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کہنے لگے تو کیا دیکھے گی؟ میں تو باہر کی دنیا گھومتا ہوں، تجارت کے سفر کرتا ہوں،
میں نے بھی اس جیسا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ ایمن داعیہ کہتی ہے، تم کیا دیکھو گے؟ میں لوگوں کے بچوں کی ولادت کے منظر پہ زچگی کی کیفیت کو جانا کرتی ہوں۔ ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ حلیمہ کی نظر میں اس نے کہا، تم کیا دیکھو گی؟ میں تو عرب و عجم کے بچے اٹھا کے لاتی ہوں، اس جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی یہ تذکرے ہو رہے تھے کہ مذاہب الدنیا کی روایت ہے، جبرائیل امین اتر آئے، آ کر آواز دی، عبد المطلب تو کیا دیکھے گا؟ آمنہ تو کیا دیکھے گی؟ ایمن تو کیا دیکھے گی؟ حلیمہ تو کیا دیکھے گی؟ میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں کا دیدار کر چکا ہوں، ان کے پاس کتابیں لا چکا ہوں، ان کے پاس وحی اتار چکا ہوں، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ اس پر ایک عجیب جملہ ہے جو غور سے سنو۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، جبرائیل امین تم دیکھو گے ہی کیا؟ میں نے وہ قالب ہی توڑ دیا جس میں نبوت کے سانچے کو ڈھالا تھا۔ تم کیا دیکھو گے؟ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ عرب کا رواج تھا کہ عورتیں آتی باہر کی اور وہ بچوں کو اٹھا کر جنگلوں میں دیہاتوں میں لے جاتی۔ دیہاتی تربیت بچے میں جفاکشی پیدا کرتی ہیں، حوصلہ پیدا کرتی ہیں، بچہ ذہین تیز ترار ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ دائیاں بچے کو پالتی تھی، بکریاں چراتی تھی اور وہ بچہ باہر ہوتا تھا، مختلف قسم کی باہر کی کھلی ہوائیں کھاتا تھا۔ آپ اپنے ماحول میں دیکھ لیجئے کہ شہری ماحول کی نسبت دیہاتی ماحول کتنا صاف ہے۔ آبادی صاف ستھری، اچھی اور کھلی ملتی ہے۔ عرب میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو لوگوں میں اطلاع ہو جاتی، باہر سے دائیاں آتی بچے لینے کے لیے، قافلے انتظار کرتے تھے کہ کس دن جائیں۔ کئی دن گزر جاتے تو کچھ عورتیں اکٹھی ہو جاتی اور پھر اکٹھا سفر کرتی، تو کوئی کسی شہر میں 2-4 بچوں نے جنم لیا ہوتا، کوئی کسی بچے کو لے لیتی، کوئی کسی کو لے لیتی۔ ساری دائیاں آئیں، جناب حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا، جو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ کی حیثیت سے جس کا اللہ نے انتخاب کیا، یہ اور دائیاں بھی ساتھ چلی، لیکن حضرت حلیمہ جس سواری پر تھی لاغر تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ گدھی تھی اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ خچر تھا، اس پر سوار تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی مشہور ہے کہ اونٹنی پر تھی، لیکن اتنی کمزور اور دبلی سواری کہ جو چل نہیں سکتی۔ یہ باقی دائیاں بڑی تیز رفتاری سے، برق رفتاری سے پہنچتی ہیں، جانے کے بعد امراء کے بچوں کو اٹھاتی ہیں، اور جس وقت رحمت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ گھر میں آتی، دروازے کو دستک دینے کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے، گھر میں بچہ ہے؟ جی نو مولود ہے۔ دوسرا سوال ہوتا، اس کا باپ ہے؟ تو جواب میں کہا جاتا، اس کا ابا نہیں، یہ تو یتیم ہے۔ وہیں سے دائیاں یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتی کہ یتیموں کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا۔ 300 دائیوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا ہے۔ 300 دائیاں، اور سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میرے دروازے پر دستک آتی، پوچھتی کہ بچہ ہے؟ میں کہتی بالکل ہے۔ فوراً کہتی اس کا ابا ہے؟ میں کہتی نہیں، اس کا ابا تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، میں تو بیوہ ہوں، یہ بیوہ کا بچہ ہے، یہ یتیم بچہ ہے۔ ہر دائی یہ جواب دیتی ہے کہ ہمیں یتیموں کے گھر سے کیا ملے گا، یہ کہہ کے واپس چلی جاتی، اندر بھی داخل نہ ہوتی اور بچے کو بھی نہ دیکھتی۔ اور جب یہ بڑے سرمایہ دار جاگیرداروں کے پاس
جا رہی تھی، حلیمہ سے طنز سے مذاق لہجے میں کہا، ایک بچہ ہے جو ہم تیرے لیے چھوڑ کر آ رہی ہیں، جا اس کو اٹھا، شاید تیرا نصیب جاگ جائے۔ باپ اس کا ہے بھی نہیں، یتیمی کا عالم ہے، ہو سکتا ہے وہ یتیم تیرے حصے میں ہو، تو اگر اٹھا سکتی ہے تو اس کو اٹھا لے۔ حضرت حلیمہ پوری مکہ کی دھرتی پہ کسی کے گھر نہ گئی، سیدہ بی بی آمنہ کے گھر آئی، دروازے پر دستک دی۔ حضرت حلیمہ کے شوہر ساتھ ہیں، پوچھا گیا کہ بچہ ہے؟ سب سے پہلا جواب جو بڑا عجیب تھا، سیدہ بی بی آمنہ نے فرمایا، ہاں ہے، مگر یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا، میں نے تو یہ نہیں پوچھا کہ یتیم ہے، آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ یتیم ہے؟ کہا، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یتیم ہے، تجھ سے پہلے 300 دائیاں آئی ہیں، ہر ایک یہ کہہ کر چلی جاتی تھی کہ یتیموں کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا۔ میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، مجھے اس یتیم کی یتیمی کا احساس ہوتا تھا، اسی لیے میں نے فوراً یہ جملہ کہا کہ کہیں تو مجھے ٹھکرانے کا یہ جملہ نہ کہے، اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے کہہ دوں کہ بچہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، مجھے اندر آنے کی اجازت تو دو تاکہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح کہ وہ بچہ کیسا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں، جب میں اندر گئی تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر سفید رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، حضرت آمنہ یہ بچہ دکھاؤ گی؟ سیدہ آمنہ نے چہرہ اطہر سے چادر اٹھائی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، جب میں نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے جب ان کو اٹھایا تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور نبوت کی نظر میری نظر ان سے ملی، اتنا چمکتا ہوا ایک نور نکلا اور لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی کہ وہ نور میرے چہرے پر پڑتا ہوا آسمان تک چلا گیا۔ پھر اٹھا کے میں نے اپنے سینے کے قریب کیا، خشک سالی کی وجہ سے میرے سینے کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ ایک دم میرے جذبات میں تلاطم آیا، میرے سینے میں دودھ ابلنا شروع ہو گیا۔ میں بچے کا مقدر دیکھ کے حیرت میں ڈوب گئی۔ میں نے کہا، آمنہ مبارک ہو، یہ کتنا حسین بچہ ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس کا ابا نہیں، یہ یتیم ہے۔ حضرت آمنہ، یہ بچہ مجھے دے دو، میرا نصیب میرے ساتھ ہے۔ میں اس بچے کے چہرے کو دیکھ کے حیران ہوں، جو اتنا حسین ہے، جس کی ولادت پہ اتنی عظمت ہے، پتہ نہیں اس کا شباب، اس کا جوبن، اس کی جوانی پہ کتنی عظمت ہوگی۔ یہ اور عجیب بات ہے کہ بی بی کہتی ہیں، جب میں اس کو لے کر واپس آئی اور میں اس بچے کو لے کر اونٹنی پہ جب پیچھے بیٹھی اور اس اونٹنی کو اٹھایا گیا، اونٹنی نہ چلی، چلانے کی کوشش کی گئی تو نہ چلی۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا، لگتا ہے بچے کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اسے پیچھے نہ بٹھایا جائے، مجھے دے، میں آگے اپنی گود میں لے کے بیٹھتا ہوں، اونٹنی بھی چلاؤں گا، بچے کو بھی گود میں لے کے بیٹھوں گا۔ جب آگے گود میں رکھا، پھر وہ اونٹنی اتنی تیز رفتاری سے چلی، سب اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکلی۔ حیرت میں ہر دائی پوچھتی تھی کہ حلیمہ سواری بدل ڈالی ہے، پہلے تو کوئی اور تھی، اب اور اونٹنی لائی ہو؟ کہا، نہیں، سواری تو وہی ہے، سوار بدل چکا ہے، اور پہلے تو سواری میرے شوہر کے ہاتھ میں تھی، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا گیا، اس بچے کا نام کیا رکھا؟ کہا، اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام پہ حیران تھی کہ اس جیسا حسین نام آج تک نہیں سنا۔ دادے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا،
اللہ نے نام احمد رکھا اور یہ دونوں نام بڑے عجیب تھے۔ محمد کے معنی وہ حسین جس کی پوری کائنات تعریف کرے، اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور احمد کے معنی وہ حسین جو پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف کرے، اسے احمد کہتے ہیں۔ وہ آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنے اور احمدی مجتبیٰ بھی بنے۔ توجہ سے بات کو سمجھنا۔ پیدائش سے پہلے تعریف ولادت، کے بعد تعریف بچپن کی، تعریف جوانی کی، تعریف یہ سب تعریف کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ بن رہے ہیں، اور نبی پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں ڈال کر رب کی تعریف کر کے احمد مجتبیٰ بن گئے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں اس بچے کو لے کر آئی، 3 سال تک حضرت سیدہ حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا، کبھی کبھی لے جاتی تھی پھر لے آتی تھی۔ اسی دوران حلیمہ نے عجیب و غریب قسم کے کرشمے دیکھے، انوکھے اور نرالے واقعات دیکھے، اور اعلان نبوت سے پہلے جو واقعات پیش آتے ہیں ان کو احراس نبوت کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد جو انوکھے واقعات پیش آتے ہیں انہیں معجزات نبوت کہتے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا شق صدر حضرت حلیمہ کے پاس ہوا 4 سال کی عمر میں۔ ان واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ بی بی کہتی ہیں جب بچہ میرے گھر میں آیا تو ہماری وہ کمزور دبلی پتلی بکریاں جو دودھ دینا چھوڑ گئی تھی وہ دودھ سے بھر گئی، سارے گھر میں رحمت و برکت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ سیدہ شیمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی، کہتی تھی امی میرے اس بھائی کو میرا ساتھ بھیجا کر، یہ ننھا بھائی جب میرے ساتھ جاتا ہے بکریاں چرانے کے لیے، جب میں اسے زمین پہ چھوڑتی ہوں اور یہ پیدل چلتا ہے تو بادل اس کے سر پر سایہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میں بھی گرمی سے محفوظ رہتی ہوں، یہ بھی گرمی سے محفوظ رہتا ہے، پھر بکریاں اس کا چہرہ تکتی رہتی ہیں، مجھے اس پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، بکریاں اس کے ارد گرد اکٹھی رہتی ہیں، مجھے بکریوں کو جمع نہیں کرنا پڑتا۔ یہ تمام تر واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد، جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ کے پاس تھے، اس وقت پیش آ رہے ہیں، اور حلیمہ کہتی ہیں میں ان تمام تر واقعات سے حیران تھی۔ ان واقعات میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت شیمہ کہتی ہیں یہ بڑی تھی، فرمایا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کو بڑے پیار سے اٹھاتی تھی، گود میں اٹھا کے بیٹھتی تھی، کبھی لے جاتی تھی، لوریاں دیتی تھی، عرب میں اشعار پڑھتی تھی۔ ایک موقع پر چند سہیلیوں کے ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی، مختلف قسم کی باتیں ہو رہی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات ایسی آئی جو میں نے اپنی زبان سے کہنا چاہی لیکن وہ شریکہ جملہ تھا، اسے بھی ابھی کہنا ہی چاہتی تھی کہ کہی نہیں تھی۔ میں اپنے بھائی کو یوں گود میں لے کے بیٹھی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایسے منہ موڑے کہ میرے بازو پہ اپنے دندان مبارک اتنی زور سے لگائے جیسے چھوٹا بچہ کاٹتا ہے کہ دانت سے دندان مبارک کے نشان پڑ گئے، اور وہ جو کفر اور شرک کی بات میرے دماغ میں تھی جو میں کہنا چاہتی تھی، ان دندان مبارک کے لگنے کی وجہ سے وہ بات میرے دماغ سے نکل گئی۔
اب میں سوچتی رہی کیا بات تھی، بات ہی یاد نہ آئی۔ اور بات یہ یاد رکھو کہ جس وقت یہ بی بی مسلمان ہوئی، غزوہ طائف کے بعد گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں جولان تھی۔ بی بی نے پوچھا مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں گے۔ کون ہے رسول؟ صحابی نے کہا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا یہ تعارف ہے۔ کہا اچھا، بی بی کے تصور میں شاید وہ میرا بھائی تو نہیں جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا؟ فرمایا اچھا، اپنے اس نبی کو جا کر کہو جو بہن تمہارے ساتھ بکریاں چراتی تھی، آج وہ اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دربار میں آ رہی ہے۔ رحمت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کملی مبارک کندھے سے نیچے جا پڑی۔ فوراً فرمایا کہاں ہے میری بہن شیمہ؟ محبوس آ رہی ہے، گرفتار ہو کے آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بھی چھوڑ دو، 300 قیدی جو اس کے ساتھ لا رہے ہو ان کو بھی رہا کرو۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نیچے بچھائی اور بہن کا استقبال کیا، اس کو وہاں پر بٹھایا اور سیدہ نے پہچان لیا کہ واقعی وہی میرا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہن، میرے ان دوستوں کو وہ واقعات تو سنا جو بچپن میں تیرے اور میرے واقعات تھے۔ پھر بی بی بتاتی تھی کہ جب ہم صرف پہاڑ سے گزرتے تو مجھے یاد ہے کہ پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکتا تھا۔ اس درخت سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی تھی۔ بادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے تھے۔ پھر بی بی نے کہا اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کو یاد نہ ہو، میں آپ کو انوکھے واقعات یاد دلاتی ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، میں آپ کو گود میں لے کے بیٹھی تھی، میری زبان پہ شرک کا جملہ آنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے منہ مبارک کر کے مجھے یہاں سے کاٹا تھا، یہ میرے جسم پہ یہ نشان دیکھیے۔ اس وقت بھی رحمت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کے نشان تھے۔ اس وقت اس سیدہ خاتون نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج پتہ چلا تو اللہ کا وہ سچا نبی ہے۔ اللہ نے تجھے اتنا پاک کر کے پیدا کیا ہے جس کی زبان پہ شرک کا جملہ آئے۔ اللہ تجھے اس کی گود میں بھی نہیں پالنا چاہتا، اتنا مکرم و منزہ عنی العیب بنا کے بھیجا۔ سیدہ حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دودھ پلانے کے زمانے کے بعد پھر واپس بھیج دیا، پھر لے جایا کرتی تھی، پھر واپس لے آیا کرتی تھی۔ پھر رحمت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اپنی والدہ ماجدہ کے پاس قیام کر لیا۔ جس سال اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی، اس سال اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا۔ قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الم یجدک یتیما فآویٰ، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے جب آپ یتیم تھے اس وقت سہارے ہم نے دیے۔ لوگوں، آنے سے پہلے ابا نہیں، 6 سال کی عمر میں امی نہیں،
8 سال کی عمر میں دادا نہیں، اللہ نے ایک ایک رشتہ اس لیے توڑ دیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، شعور میں آتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، کہتا ہے ابا پیسے دے، میں اماں چیز لے دے، دادا فلاں چیز لا دے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبوت کا ہوش سنبھالیں، بولنا شروع کریں، ابا اماں اور دادے سے نہ مانگے، نبی مانگے تو صرف اللہ کی طرف سے مانگے۔ اسی لیے رب نے سارے رشتے توڑے۔ آنے سے پہلے ابا نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں تھے باپ جدا۔ آمنہ کہتی ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، سب دائیاں کہتی تھی آمنہ مبارک ہو، بچہ حسین آیا، ماہ جبین و نازنیں آیا، کتنا خوبصورت اللہ نے دیا ہے۔ لیکن فوراً آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا روتی ہے، خوش نہیں ہوتی، کتنا حسین ہے۔ فرمایا تمہیں خوشی ہے کہ حسین ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ محمد حسین تو ہے مگر یتیم ہے۔ کاش آج اس کا ابا عبداللہ ہوتا، خوشی کی انتہا نہ ہوتی۔ عبداللہ ہوتا تو بچے کے لیے کھلونے لاتا، عبداللہ ہوتا اس کو اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا کر یاروں اور دوستوں کی محفلوں میں لے جاتا۔ آج اس کا والد نہیں، بچہ یتیم بن کے آیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہاتف غائب نے آواز دی آمنہ گھبراؤ نہ، اس لیے تو یتیم پیدا کیا ہے کہ تیرے یتیم کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی، انگلی کے اشارے پر چاند رشک کرے گا۔ تیرے یتیم کو اگر سواری کی ضرورت پڑے گی، جنت سے براق بھجوا دوں گا۔ تیرے یتیم کو اگر سواری کی ضرورت پڑے گی، جنت سے براق بھجوا دوں گا۔ تیرے یتیم کو کپڑوں کی ضرورت پڑے گی، جنت سے پوشاک پہنائیں گے۔ سواری کی ضرورت پڑے گی، عرش سے براق عطا کریں گے۔ سیر کی ضرورت پڑے گی، دنیا زمین پر سیر کرتے رہیں گے، محمد کو عرش بری کی سیر کرائیں گے۔ یہ حکمت تھی کہ آنے سے پہلے ابا جدا، 6 سال کے ہیں امی جدا۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ رب قادر تھا ولادت کے بعد ماں کو جدا کر دیتا، لیکن 6 سال کی عمر کا بچہ ماں کے پیار کو سمجھتا ہے، ماں کی محبت اور ماں کا احساس کرتا ہے، اور اس عمر کا بچہ جب ماں کے سامنے ہوتا ہے، والدہ کو بھی اس سے اس درجے کا پیار ہوتا ہے۔ اس آدمی کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ سیدہ آمنہ ان کا خاندان مدینہ سے تھا اور حضرت عبداللہ کا قبیلہ مکہ کا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رحمت کائنات کا نان کا خاندان قبیلہ مدینے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کا خاندان مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتا ہے۔ شاید رب کی تقسیم یہ تھی کہ محبوب 23 سال مکہ میں گزار کر ابا راضی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک مدینہ میں گزارا تاکہ اماں راضی ہو۔ ماں باپ دونوں کے حقوق کا لحاظ رکھا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی، نان کے قبیلے کی طرف سے خواہش و فرمائش تھی کہ ہمیں وہ یتیم بچہ تو ملاؤ جو اللہ نے تجھے یتیمی بے روزگاری کے عالم میں تجھے یتیم بچہ عطا کیا ہے۔ اب سنا ہے وہ چلتا پھرتا ہے اور بولتا ہے، بڑا حسین بچہ ہے، کم از کم ہم اس بچے کا دیدار تو کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اتنی جلدی تربیت عطا فرمائی، جتنا بچہ مہینے میں تیار ہوتا ہے اتنا 1 ہفتے میں تیار ہو گیا، جتنا بچہ ہفتے کے اندر چلتا سنورتا تیار ہوتا ہے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن میں اتنے تیار ہو گئے، جتنا بچہ سال کے بعد تربیت حاصل کر کے سنورتا ہے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتے میں اتنی جلدی تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی تربیت تھی، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ بندے پالتے ہیں تو ان کا نظام اور ہے، جب اللہ براہ راست پالتے ہیں تو اس کا نظام کچھ اور ہے۔
سیدہ آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ لے گئی۔ ایمن داعیہ ساتھ تھیں۔ فرماتی ہیں جب مدینہ کے قریب پہنچے تو راستے میں ایک جگہ ہے، اس کا نام مقام ابوا ہے۔ ابوا یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، اور یہ یاد رکھو کہ اس وقت حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ دونوں کی قبریں جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ اس جگہ سخت سیلاب آیا تھا، بارشیں آئی تھیں، قبر مبارک میں پانی چلا گیا تھا۔ پھر اس قبر کو کھود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کے جسم مبارک کو نکال کر، جو بالکل تندرست و صحیح سالم جسم مبارک، اس کو اٹھا کر پھر مدینہ طیبہ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اسی لیے رحمت کائنات کے والد اور والدہ دونوں کی قبریں جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ اس ابوا مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی قبر ہے۔ سیدہ آمنہ جب لے کر گئی اس جنگل میں اور کوئی قبر نہیں تھی، اکیلی قبر حضرت عبداللہ کی تھی، کیونکہ سفر میں آتے ہوئے راستے میں انتقال ہوا۔ جہاں فوت ہوئے قبیلے والوں نے وہیں دفن کر دیا۔ حضرت آمنہ قبر پر تشریف لے گئی، قبر کے قریب بیٹھ گئی، دل بھر گیا اور اس وقت یہ دو جملے کہے: عبداللہ، تو نے تو آتے ہوئے مجھے کہا تھا میں واپس آؤں گا، اس بچے کے لیے کھلونے، کپڑے اور سامان لاؤں گا۔ عبداللہ، میں تو اس وقت سے انتظار میں ہوں، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں اجڑی ہوئی بیوہ بن چکی ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن چکا ہے۔ عبداللہ، کاش میرے جملے تجھ تک پہنچ رہے ہوں اور تجھ میں طاقت ہو۔ ذرا قبر سے منہ باہر نکال کے دیکھ، اللہ نے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا۔ بس اتنا دو جملے کہے اور زوردار چیخ ماری، گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایمن کہتی ہیں میں اٹھا کر لائی۔ 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیمار رہی، اس بیماری سے پھر نہ سنبھل سکی۔ آخری 3 دن اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پر غشی اور بے ہوشی کے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخری دن تھا۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اچھے طریقے سے وہ واقعہ مجھے یاد ہے کہ مکہ ہجرت کے دوران فتح مکہ سے واپسی پر حجۃ الوداع سے واپس آتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابوا کے اس مقام پر گئے جہاں قریب آئے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر وہ سارا منظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا۔ اصحاب رسول تو چیخے، فرمایا لوگو، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میری اماں کو ہم نے یہاں سے اٹھایا تھا، میں 6 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، میری اماں کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو میں نے چارپائی کے پائے کو پکڑ کر روتا جا رہا تھا۔ آمنہ بے ہوش تھی، اچانک آنکھ کھلی، تھوڑا سا ہوش آیا، میری طرف دیکھا، ہوش آیا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھ کر فوراً چہرہ یوں پلٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کے سرہانے زمین پر نیچے بیٹھ کر اپنی والدہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور والدہ کے چہرے پر سکرات کی کیفیت طاری ہے، موت کے آخری لمحات نظر آ رہے ہیں۔ بے ساختہ حضرت بی بی آمنہ کی زبان سے جملہ نکلا: اللہ، تیری تقدیر کے فیصلے غالب ہیں، آنے سے پہلے تو نے عبداللہ کو لے لیا، آج 5-6 سال کا حسین ہے، تو مجھے بھی سنبھال رہا ہے، میرے اللہ، میں اپنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حوالے کرتی ہوں۔ اتنا جملہ کہا، کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی روح پرواز فرما گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے سرانے بیٹھ کر رو رہا تھا۔
جس وقت میری والدہ کی میت اٹھی اور اس کو قبرستان کی طرف لے کے جانے لگے، میں اس چارپائی کے پائے کو پکڑ کر پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا۔ خاندان اور قبیلے کا کوئی فرد اور ساتھ نہیں، اکیلا دادا تھا جس کا سہارا تھا۔ مکہ میں ابا پہلے فوت ہو چکے تھے، آج اماں بھی رخصت ہو گئی۔ ننہال کے لوگوں کو میں پہچانتا نہیں تھا۔ لوگ میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس وقت میری والدہ کو قبر میں لحد میں اتارا گیا، میں اپنی امی کے سرانے قبر پر کھڑا تھا، لوگ مٹی ڈال رہے تھے، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمایا، میرا دل کرتا تھا میں اس قبر سے نیچے گر جاؤں، اپنا سینہ اس قبر کی مٹی سے لگا کر چیخیں مار کر روؤں، لیکن یہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔ مجھے آواز آتی تھی، محمد بن عبداللہ، قبر پر میت گرانا تو لوگوں کو قبروں پر گرانے کے لیے نہیں آیا، تو قبروں سے ہٹا کے رب کا دروازہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ عبدالقبور بنانے کے لیے نہیں آیا، ان کو عبدالشکور، عبدالصبور، عبدالغفور، اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ والدہ کی وفات کے بعد ایمن داعیہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی طرف لے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب، جن کی عمر اس وقت 118 سال تھی، ضعیف العمری اور بڑھاپا تھا، پوتے سے بے پناہ محبت تھی۔ ان کی آمد کے وقت جو اثرات واقعات پیش آئے وہ ان کے سامنے تھے۔ ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب سیدہ آمنہ ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ چلی گئی تھی، حضرت عبدالمطلب روزانہ پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے، جو پہاڑ مدینہ کے راستے پر تھا۔ کھڑے ہو کر دور سے آنے والے قافلے کو دیکھتے تھے کہ کہیں ایسا قافلہ آئے جو میرے یتیم پوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آمنہ کو لے کر آئے۔ روزانہ حضرت عبدالمطلب جا کر کھڑے ہوتے۔ ایک دن پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، ادھر سے سورج نکلتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک عورت ہے، ایک بچے کو اٹھا کر لا رہی ہے۔ اس بچے کے چہرے پر حسن اتنا نکھرا ہوا ہے کہ سورج کی کرنیں جب اس کے چہرے پر پڑتی ہیں تو سورج بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن اس بچے کے چہرے پر غم اور دکھ کے آثار کا عالم یہ ہے کہ آدمی دیکھ کر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس پہاڑ کے قریب پہنچی تو حضرت عبدالمطلب نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو میرا یتیم پوتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے۔ آگے بڑھے اور کہا، ایمن خود آئی ہے، محمد لائی ہے، آمنہ کہاں ہے؟ بس اتنا جملہ کہا عبدالمطلب نے، اور ایمن نے آہ بھری اور کہا، عبدالمطلب، اللہ کی رضا پر راضی ہو، جہاں عبداللہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے وہاں آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے اس بوڑھے دادے 118 سالہ ضعیف العمر نے اس بڑھاپے کے عالم میں مجھے اٹھا کر سینے سے لگایا، میری پیشانی پر بوسہ دیا اور مجھے نیچے پکڑ کے پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیا، اور جب میں پہاڑ پر کھڑا ہوا تو مجھے وہ سامنے منظر نظر آ رہا تھا کہ مکہ کے وہ گھر نظر آتے تھے کہ جس گھر سے میں چلا تھا تو اماں ساتھ تھی، آج آیا ہوں تو اکیلا ہوں، اماں ساتھ نہیں ہے۔ عبدالمطلب نے اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر ایک عجیب نظارہ دیکھ لیا، دنیا حیران ہوگی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر کھڑا کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں پکڑ کر آسمان کی طرف کیا۔ اس بڑھاپے کے عالم میں اس کی زبان سے ایک آخری جملہ نکلا، کہا، اللہ تیرے فیصلے، تیری حکمتیں تو ہی بہتر جانتا ہے۔ کسی کو کیا پتا ہے کہ مالک اس کے آنے سے پہلے اس کا ابا نہیں، 6 سال کا ہے اس کی اماں نہیں، پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں۔
اللہ میں نے اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھا تھا کہ 40 سال کی عمر میں اس کی عزتوں کی عظمتوں کے ڈنکے بجیں، اس کے کمالات کو پورے عالم میں پھیلانا۔ اللہ اس بڑھاپے میں عبد المطلب اپنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حوالے کرتا ہے۔ عبد المطلب کو ہچکیاں لگ گئی، آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اس نے سینے سے لگایا۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت ہاتف غیب سے ایک آواز آئی، عبد المطلب نہ گھبرا، ہم نے تیرے اس چاند کو اتنی عظمتیں عطا کی ہیں کہ اس آفتاب نبوت کو اتنے کمالات عطا کیے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی اطاعت نہیں ہوگی، کلمہ پورا نہیں ہوگا جب تک اس کا نام نہیں آئے گا، اذان پوری نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا ذکر نہیں آئے گا، شہادت قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے متعلق گواہی نہیں دی جائے گی، اذان تکبیر کے کلمے نہیں ہوں گے جب تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں آئے گا، قبر کے سوال و جواب پورے نہیں ہوں گے جب تک اس کی نبوت کا سوال نہ کیا جائے گا، کل قیامت کے دن میں اللہ اس وقت تک مغفرت نہیں کروں گا جب تک تیرا یتیم شفاعت نہیں کرے گا۔ اس واقعے کو یاد کر کے اللہ کے قرآن نے کہا، الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوب یاد ہے یتیمی کے عالم میں ہم نے سہارے دیے، جس نے اس وقت پالا ہے وہ تیری نبوت کو بھی چار ونگ عالم میں پھیلائے گا، دنیا میں تیری عظمتوں کے چرچے کرائے گا، ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے تیرا مالک تیرے ساتھ ہے، آج تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو پورا نبھائیے۔ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم المرسلین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو ہے، جی چاہتا ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ حیات طیبہ کا مختصر سا خاکہ بیان کر دوں۔ سموار کا دن ہے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ، صبح صادق کا وقت، عرب کی سرزمین میں مکۃ المکرمہ کے مقدس شہر میں جناب سیدنا حضرت عبد المطلب کی حویلی میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر اطہر پر سیدنا عبداللہ کے فرزند ارجمند، سعادت مند، قدر بلند سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عام الفیل میں واقع فیل سے 50 یا 55 دن قبل اختلافات روایت کے ساتھ 8، 9 یا 10 تاریخ تھی۔ عیسوی سال کے لحاظ سے 20 اپریل سن 571 مشہور ہے۔ اسی سال 7 دن بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے مکۃ المکرمہ میں ہی خانہ کعبہ میں لے جا کر آپ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اسی سال آپ کا عقیقہ بھی ہوا اور والدہ ماجدہ نے نام احمد مجتبیٰ رکھا۔ اسی سال سیدہ حلیمہ داعیہ آپ کو لے گئی اور فیض یاب ہوتی رہی۔ ولادت کے 2 سال بعد پہلی مرتبہ والدہ ماجدہ کے ہاں واپسی ہوئی۔ ولادت کے 6 سال تک آپ سیدہ حلیمہ کے پاس ہی رہے، اسی دوران شق صدر ہوا۔ اسی 6 سال آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا مقام ابوا پر وصال پرملال ہوا۔ ولادت کے 8ویں سال حضرت عبد المطلب آپ کے دادا کا وصال ہوا۔ ولادت کے 12ویں سال آپ نے شام کا پہلا تجارتی سفر فرمایا۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، جس نے آپ کو نبی صادق ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ ولادت کے 15ویں سال آپ نے جنگ فجار میں شرکت فرما کر حلف الفضول کے معاہدے میں شرکت فرمائی۔
ولادت کے 25ویں سال آپ شام کا دوسرا تجارتی سفر فرما رہے تھے۔ اسی سفر میں نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کی ختم نبوت کی گواہی دی۔ اسی سال آپ کو صادق و امین کا لقب ملا۔ ولادت کے 26ویں سال حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ ولادت کے 28ویں سال آپ کے فرزند ارجمند سیدنا قاسم پیدا ہوئے، جن کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ ولادت کے 30ویں سال آپ کی پہلی بچی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت کے 23ویں سال سیدہ رقیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت کے 34ویں سال سیدہ ام کلثوم کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے 35ویں سال آپ نے تعمیر کعبہ میں حجر اسود کے نصب کرنے کا فیصلہ فرمایا اور اسی سال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت کے 37ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گوشہ نشین ہوئے۔ ولادت کے 40ویں سال تک آپ غار حرا میں شب و روز اللہ کی یاد میں بسر فرماتے۔ ولادت کے 41ویں سال شب جمعہ لیلۃ القدر ماہ رمضان المبارک میں آغاز نزول قرآن ہوا۔ فجر اور شام کی نماز فرض ہوئی۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دی۔ نبوت کے 3 سال کھلے عام اعلان تبلیغ فرمایا۔ نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں 12 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی پہلی ہجرت کی۔ اسی سال امیر حمزہ مسلمان ہوئے۔ نبوت کے 6 سال یکم محرم الحرام کو آپ مع اہل و عیال شیب ابی طالب میں قید ہوئے۔ 3 سال تک قید رہے۔ نبوت کے 9ویں سال شیب ابی طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائی ہوئی۔ اسی سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کا وصال ہوا۔ اسی سال سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اسی سال سفر طائف اور واقعہ شق القمر پیش آیا۔ نبوت کے 10ویں سال مدینہ طیبہ میں آغاز اسلام ہوا۔ اسلام قبول کیا اور اسی سال آپ کو معراج ہوئی۔ 5 نمازیں فرض ہوئی۔ اسی سال طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور مدینے کے ایک بڑے وفد نے اسلام قبول کیا۔ نبوت کے 11ویں سال واقعہ بیعت عقبہ پیش آیا۔ نبوت کے 12ویں سال واقعہ بیعت عقبہ ثانیہ پیش آیا۔ نبوت کے 13ویں سال سفر ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ فرمایا۔ اسی سال مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اسی سال ہی جمعۃ المبارک کی فرضیت کا حکم ہوا۔ اسی سال اذان کی ابتدا ہوئی اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اسی سال مہاجرین و انصار میں مواخات یعنی بھائی چارہ ہوا۔ اسی سال یہود سے معاہدہ مدینہ ہوا۔ اسی سال آپ نے ابو ایوب انصاری کے مکان کو اپنا گھر بنایا۔ ہجرت کے 2 سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ اسی سال حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنایا گیا۔ اسی سال غزوہ بدر پیش آیا۔ اسی سال حضرت سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا۔
اسی سال روزہ و عیدیں کے احکام پیش آئے، اسی سال ہی تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کے تیسرے سال حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عثمان سے نکاح ہوا۔ اسی سال جنگ احد واقع ہوئی۔ اسی سال حضرت حفصہ اور سیدہ زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اسی سال مسلمانوں نے پہلی عید قربانی پڑھی۔ ہجرت کے چوتھے سال شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ اسی سال غزوہ ذات الرقاع واقع ہوا۔ اسی سال واقعہ افق پیش آیا۔ اسی سال آپ کا سیدہ ام سلمہ سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے پانچویں سال تیمم کے احکام نازل ہوئے۔ ہجرت کے چھٹے سال صلح حدیبیہ کا اہم واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کے ساتویں سال غزوہ خیبر واقع ہوا۔ اسی سال سلاطین عالم کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے گئے۔ اسی سال عمرۃ القضاء ہوا۔ اسی سال سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ میمونہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ ہجرت کے آٹھویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اسی سال مکہ فتح ہوا۔ اسی سال غزوہ حنین اور غزوہ طائف پیش آئے۔ ہجرت کے نویں سال غزوہ تبوک واقع ہوا۔ اسی سال حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ اسی سال حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج بنے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا۔ ہجرت کے 11ویں سال کے اوائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات لاحق ہوئی۔ اسی سال جیش اسامہ روانہ کیا گیا۔ اسی سال وفات سے چند روز قبل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امت کی امامت سپرد کر دی گئی۔ مشہور قول کے مطابق پیر کے دن 12 ربیع الاول کو آفتاب نبوت اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی معرفت پیش کروں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔